عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش طبع بوڑھے سے ایک منچلے نے کہا، اللہ بخشے اسے، بہت اچھی عورت تھی۔ بنا ناراض ہوئے، بغیر غصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا۔ ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی، لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے، عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے۔ نوجوان جوشیلے انداز میں بولا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ پرسکون جواب ملا۔ جوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے۔ کہاں آپ جیسا شریف النفس آدمی، کہاں وہ عورت، اچھا کیا چھوڑ دیا۔ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بوڑھے کی متجسس زندگی کا پٹارا کھل کر سامنے آ گیا۔ تجسس ختم ہوا، اب سب باری باری منتشر ہونے لگے۔ جانے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا، کہانی خود بنانی تھی۔ جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے، تبھی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں اضطراب اترا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپیہ ماہوار پر ملازم ہوا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا، ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی تھی۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بھرے گھرانوں میں کی جاتی ہے، جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا، میری بیٹی سیدھی سادھی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں، اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو معاف کر دینا، یوں ہے بڑے دل والی، اپنے سائے کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگھر اور تابع دار۔ باہر دوستوں کے ساتھ میری صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات گئے تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا، وہ کیا کھاتی، کیا پیتی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجیے، روز روز بازار سے خریداری کی صعوبت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کیا اس مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ مجھے طیش آیا، ہوں نہ تم کسی بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور مغلزاد بھی بکے۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پشیمانی تھی یا کیا، وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں، میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں بات کرتی تھی؟ غصہ حد سے سوا تھا، بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی طاق میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ چاندی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا، اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ میں دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنا
میں آج بھی ڈرتا ہوں کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں وہ۔ بری آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں کور چشم اسے پہچان نہ سکا۔ میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔